لمحوں سے اب معاملہ کیا ہو، دل پہ اب کچھ گزر رہا بھی نہیں۔ جس وقت عمر نے فارس کا فون بند کیا، وہ گھر میں داخل ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ عجیب سی بیزاری اور قدرے ناگواری تھی۔ موبائل پرس میں رکھتے ہوئے وہ منہ میں کچھ بڑبڑائی، جیسے وہ اس سارے خراب سے تنگ آ رہی تھی۔ مگر سعدی، صرف سعدی کے لیے اسے یہ سب کچھ مزید کچھ عرصہ برداشت کرنا تھا۔ پتہ نہیں شادی کے بعد کیا ہوگا۔ اف۔ مین ڈور کھول کر وہ راہداری میں آئی، پھر ڈرائنگ روم کے قریب سے گزرتی اور ٹھہری۔ جالیدار پردے کے پار مہمانوں کی باتیں اور چہرے دکھائی دے رہے تھے۔ ذرا اوٹ میں ہو کر اس نے دیکھا، یہاں سے صرف سامنے صوفے پہ بیٹھا حماد دکھائی دے رہا تھا، خوش شکل سا نوجوان جس کی آنکھوں پہ گلاسز تھے، مگر اس وقت وہ قدرے غیر مطمئن صورتحال میں بیٹھا ہوا تھا۔ باقی اس کے والدہ کا چہرہ تو یہاں سے دکھائی نہیں دے رہا تھا، مگر ان کی آواز وہ بہرحال سن سکتی تھی۔ وہ بڑے ابا سے کہہ رہی تھی، ہمیں بخوبی احساس ہے کہ آپ کے خاندان کی بہت قریبی وفات ہوئی ہے، لیکن آپ بھی خیال کیجیے کہ ہمارے کارڈز بٹ چکے ہیں، ہمارے سارے مہمان آ چکے ہیں، کتنے ہی لوگوں نے باہر سے آنا تھا، وہ چھٹی لے کر آئے ہوئے، اس سے زیادہ ٹھہر بھی نہیں سکتے، ایسے میں ہم بھی مجبور ہیں۔ میں بالکل سمجھ سکتا ہوں آپ کی ساری بات، میں آپ کو شادی آگے کرنے کا بھی نہیں کہہ رہا، شادی اسی دن ہوگی جو کارڈز پہ لکھا جا چکا ہے، لیکن صرف اپنی طرف کے فنکشنز ہم سادگی سے سر انجام دینا چاہتے ہیں۔ یہ ڈیتھ ہمارے خاندان کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھی، میں نہیں چاہتا ہمارے کسی بھی عمل سے میری بہو اور پوتے اپسیٹ ہوں۔ بڑے ابا بہت متانت اور بارول لہجے میں ان کو اپنا مدعا سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن یہ کوئی حاصل سی بحث تھی جو زمر کو مزید بیزار کر رہی تھی، لا حاصل سی بحث۔ دفتن بے حد تکلیف میں بیٹھے حماد کی نظر اس پہ پڑی تو وہ بدقت مسکرایا۔ زمر بھی اتنی ہی دقت سے مسکرائی، سر کو خم دیا اور پلٹ کر اندر چلی گئی۔ حماد سے بس اس کا اتنا ہی تعلق تھا، بظاہر پسندیدگی کی بات تو اپنی جیسی بہت سی لڑکیوں کی طرح منگنی، نکاح، شادی جیسے لائسنس کے بعد اس کو پسندیدگی کا اختیار تو مل ہی چکا تھا۔ اچھا تھا وہ اس کو پسند بھی تھا اور شادی کے حوالے سے امیدیں بھی بہت تھیں، لیکن وارث غازی قتل، یہ واقعہ ہر چیز بدل رہا تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے موبائل کھولا، فارس کی ابھی اٹینڈ کی ہوئی کال کا ریکارڈ تھا۔ زرتاشا کی باتیں ذہن میں دوبارہ گونجیں، چہرے پہ آئی ہوئی تلخی مزید بڑھ گئی۔ بے دلی سے اس نے فون پرے رکھ دیا، تبھی وہ دوبارہ سے بجا۔ زمر نے کال اٹھا لی، یہ آفس سے تھی۔ اچھا، ٹھیک ہے، میں سمجھ گئی، مجھے معلوم ہے کہ وارث غازی کا باس اس طرح اپنی کلاسیفائڈ فائلز نہیں دے گا۔ کل پیشی کی تیاری کرو، ہم کورٹ سے آرڈر لیں گے ان کی فائلز کو کھلوانے کے لیے، آخر ہم نے ان کو بھی تو شامل تفتیش رکھنا ہے۔ اگر فارس غازی ٹھیک کہہ رہا ہے کہ اس مرڈر کا تعلق اس کیس سے ہے جس کی تفتیش مقتول کر رہا تھا، تو ہمیں کورٹ سے آرڈر لازمی لینا ہے، سمجھ گئے؟ اوکے۔ فون بند کر کے زمر نے پہلے سے زیادہ بے دلی سے اسے بیڈ پہ پھینکا اور کن پٹی دونوں انگلیوں سے مسلتی سر ہاتھوں میں گرا کر وہیں بیٹھی رہی، اور یہ بات کہ بازی اسی کے ہاتھ رہی، وگرنہ فرق تو لے دیے کہ ایک چال کا تھا۔ وہ صبح پہلے سے زیادہ تفن زدہ تھی، حبس، گھٹن اور فضا میں چھائی عجیب سی سڑان، ایسے جیسے دور کہیں زیر زمین میں کوئی جل رہا ہو، بھن رہی ہو کوئی نادیدہ شے۔ آفس سے نکلتے ہوئے زمر نے کار کی طرف جاتے ہوئے موبائل دیکھا، فارس نے صبح اسے ہوٹل کا نام SMS کر دیا تھا، ساتھ ہی کال کر کے تاکید بھی کر دی تھی۔ یہ جگہ وہ تھی جہاں اسے فارس کی ایلیبائی سے ملنا تھا، بہت قریب تھا۔ دوبارہ سے ہوٹل کا نام ذہن نشین کرنے کے لیے اس نے میسج کھولا ہی تھا کہ موبائل بجا، فارس کا نمبر آ رہا تھا۔ اس نے کار کا دروازہ کھولتے ہوئے فون کان سے لگایا۔ میں فارس نکلنے ہی والی، چینج آف پلان۔ ہوٹل نہیں، اس کے سامنے ریسٹورنٹ ہے، وہاں آ جائیے زمر، میں تفصیلات SMS کر رہا ہوں۔ اور فون بند۔ زمر کے ابرو تعجب میں بھنجے، وہ فارس ہی تھا مگر اس کا انداز کچھ عجیب سا تھا، مختلف سا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے کبھی اس طرح دو ٹوک بات نہیں کی تھی، مگر ایسا بھی نہیں تھا کہ زمر کی بات سنے بغیر فون کاٹ دیا۔ اسے کچھ ناگوار گزرا، شاید کل کے اس کے خشک اور مختصر انداز گفتگو کی وجہ سے اس نے اس طرح سے بات کی ہو۔ خیر، سر جھٹک کر اس نے کار سٹارٹ کی اور مرر میں اپنا چہرہ دیکھا۔ بھوری آنکھوں میں سنجیدگی تھی اور ناک کی لونگ چمک رہی تھی، گھنگھرالے بال جوڑے میں بندھے تھے۔ وہ ہر روز کی طرح آج بھی تازہ دم نظر آ رہی تھی۔ ہاشم اپنے آفس میں پاور چیئر پہ ٹیک لگائے بیٹھا تھا، کوٹ کرسی کی پشت پہ پھیلا تھا، کف موڑ رکھے تھے، بال بالکل تھکے تھکے خون سے نچڑے چہرے کے ساتھ وہ میز پہ کھلے لیپ ٹاپ کو دیکھ رہا تھا۔ خاور سے رابطہ مسلسل جڑا تھا، وہ فارس اور زمر کی کال سن سکتا تھا۔ آنکھوں میں البتہ ناخوشی تھی۔ جب کال ختم ہوئی تو وہ آگے کو جھکا اور مائک میں بولا، یہ فارس کا لہجہ بالکل نہیں تھا، وہ پہچان جائے گی۔
سر یہ قریب ترین ہے، اس سے زیادہ مشابہت ممکن نہیں۔ ہم آواز کاپی کر سکتے ہیں، لہجہ نہیں۔ اب آپ جانتے ہیں ہر آواز کا ایک مختلف وائس پرنٹ ہوتا ہے، اس لیے میں ان ریکارڈنگز کو 2 ٹوک رکھ رہا ہوں تاکہ وہ لہجے پہ گھور نہ کر سکے۔ وہ اپنے کام کا ماہر تھا مگر ہاشم بہت چڑچڑا ہو رہا تھا۔ اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے شوٹ کروں گا۔ خاور سخت بدمزہ اور مضطرب ہو کر مٹھی بھیجتا واپس پیچھے ہوا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا کرب تھا، غصہ تھا، گلٹ تھا۔ ہاشم کے پاس اس وقت ہر چیز تھی سوائے سکون کے۔ ہوٹل کے کمرے میں خاور کھڑکی کے ساتھ بیٹھا تھا، پردہ ہٹا تھا، گن سٹینڈ پہ رکھی تھی۔ اس نے باریک دستانے پہن رکھے تھے جن کی انگلیوں کے پوروں میں باریک پلاسٹک چپکا تھا۔ اس پلاسٹک پہ فارس کے فنگر پرنٹس تھے۔ وہ جہاں جہاں ہاتھ لگاتا وہاں فارس کے نشان لگتے جاتے جو بعد میں پولیس تلاش کر لے گی۔ بہت احتیاط سے وہ گن سٹینڈ سے فکس کر رہا تھا، اتنی احتیاط سے کہ وہ اس میں موجود فارس کے اصلی فنگر پرنٹس خراب نہ ہوں۔ یہ گن اس نے فارس کے گھر کی بیسمنٹ سے اٹھائی تھی۔ گن سیٹ کر کے اس نے پسٹل میں اسے دیکھا، نشانہ باندھا۔ دور نیچے بنے ریسٹورنٹ کی شیشے کی دیوار سامنے تھی، وہاں پہ کارنر میں ایک ٹیبل دیکھا، ہر چیز پلان کے مطابق جا رہی تھی۔ وہ مڑا، لیپ ٹاپ پہ چند کیز دبائیں، کال جانے لگی۔ زرتاشا انیکسی کے برآمدے میں کرسی پہ بیٹھی اداسی سے سامنے کھڑے بلند و بالا محل کے عقب کو دیکھ رہی تھی۔ وہیں پہ ہاشم کی بالکنی تھی اور نیچے شہرنی اپنی 2 سالہ بیٹی سونیا کی انگلی پکڑے اس سے باتیں کرتی کسی بات پہ ہلکا سا ہنستی گھاس پہ چل رہی تھی۔ شہری نے ٹائٹس بھی ڈھیلی سی ڈیزائنر شرٹ پہن رکھی تھی جس کے ایک کندھے سے آستین نیچے تک لٹکتی تھی۔ گردن میں پتھروں سی لمبی مالا تھی، سب برانڈڈ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ سب کتنا قیمتی ہوگا، فارس کی 3 مہینے کی تنخواہ سے بھی کئی گنا زیادہ قیمتی۔ مگر نہیں، وہ چاہتا تو بہت کچھ افورڈ کر سکتا تھا۔ اگر وہ بلیک میں خریدی گئی 7-8 لاکھ کی گن خرید سکتا ہے تو اس کو پارٹی کے لیے 2 لاکھ کی ساڑی بھی دلا سکتا تھا، مگر نہیں۔ زرتاشا یاسر سے دیکھتی رہی، دفتن دور کھڑی شہری نے اسے دیکھا، سورج کی روشنی کے باعث ماتھے پہ ہاتھ کا چھجا بنا کر آنکھیں سکیڑ کر دیکھا، پھر ہاتھ ہلایا مسکرا کر مسکر سے۔ زرتاشا پھیکا سا مسکرائی اور ہاتھ ہلایا۔ شہری آگے بڑھ گئی، وہ اونچائی پہ تھی، یہاں سے ڈھلان آ جاتی۔ زرتاشا اوپر دیکھتی رہی، وہ اوپر دیکھنے کی عادی تھی۔ پھر وہ بے دلی سے اٹھی، سامنے رکھے لیپ ٹاپ اور ویڈیو سی ڈی اٹھا کر اندر لے آئی۔ ساری ویڈیو وہ دیکھ چکی تھی۔ خاور جو عموماً ہاشم کے آگے پیچھے کہیں نہ کہیں نظر آ جاتا تھا، ادھر درمیان میں ایک لمبے دورانی کو غائب تھا، مگر غائب تو فارس بھی تھا، اس سے کچھ ثابت نہیں ہوتا تھا، اور وہ خاور کو زیادہ دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ جس منظر میں زمر ہوتی، کم از کم اس میں وہ کسی اور کو نہ دیکھتی۔ تبھی موبائل بجا، اس نے دیکھا غیر شناسا نمبر تھا۔ بڑے دل سے اٹھایا۔ جی، میں ایک ریسٹورنٹ کا ایڈریس SMS کر رہا ہوں جہاں پر اس وقت آپ کے شوہر ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر زمر صاحبہ کے ساتھ لنچ کر رہے ہیں، اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو خود آ کر دیکھ لیں۔ غیر شناسا آواز میں کہہ کر فون بند کر دیا گیا۔ وہ ہیں کہتی رہ گئی۔ پہلے تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، پھر سمجھ آنے پر وہ تیزی سے اٹھی، چہرے پہ شدید قسم کا غصہ، طیش اور الجھن سی بکھر گئی۔ فارس سے اس سے ملنا ہی تھا، یہ تو وہ جانتی تھی، لیکن کسی ریسٹورنٹ میں لنچ! یہ 2 الفاظ اس کو بری طرح کھپ گئے تھے، اور وہ زرتاشا تھی، اسے حقیقت جاننی تھی۔ اس کو اپنے دل میں موجود شک کے کیڑوں کو نکالنے کے لیے کچھ تو کرنا تھا۔ اس نے موبائل اٹھایا اور فارس کو کال ملائی۔ 1 گھنٹی بجی، پھر دوسری، اس نے فون اٹھا لیا۔ ہاں زرتاشا بولو، آپ کدھر ہیں؟ قدرے ہچکچاہٹ سے اس نے پوچھا، ساتھ میں اسے خود پر افسوس ہونے لگا۔ وہ کیسے کسی اجنبی کی کال پہ اعتبار کر سکتی تھی؟ میں کام سے آیا ہوں باہر، کوئی کام ہے؟ نہیں، بس میں آپ کا پتہ کرنا چاہ رہی تھی، آج آپ نے پروسیکیوٹر سے ملوانا تھا اس لڑکی کو، وہ سب ہو گیا خیر سے؟ ہاں، مگر میڈم ابھی تک نہیں آئی، میں اور حنین علیشہ کے کمرے میں ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہوٹل میں؟ یعنی کہ اس کی بات ختم بھی نہیں ہوئی کہ فارس سے بائے کہہ کر فون بند کر دیا۔ وہ ایک دم کلس کر رہ گئی، پھر موبائل رکھ کر ایک نئے ارادے سے اٹھی۔ ہوٹل کے کمرے میں خاور تیار بیٹھا تھا، اس کی نظریں گھڑی کی سوئیوں پہ تھیں۔ اب اپنے ٹارگٹ کے انتظار میں وہ لمحے گن رہا تھا۔ لیپ ٹاپ پہ ہاشم سے رابطہ فی الحال خاموش تھا۔ یہ نہیں تھا کہ ہاشم دوسری جانب موجود نہیں تھا، ہاشم بس چپ تھا، بالکل چپ، اور وہ دونوں منتظر تھے کسی کی زندگی کی تحریر لکھنے کے لیے۔ خاور کے ہوٹل کے کمرے سے ملحقہ کمرے میں علیشہ قدرے مضطرب سی کرسی پہ بیٹھی تھی۔ وہ وقفے سے سامنے خاموش بیٹھی، حنین اور مقابل مضطرب سے ٹہلتے فارس کو دیکھتی، اس کے اپنے چہرے پہ بھی تفکر چھایا تھا۔ میں عدالت نہیں جاؤں گی، میں خود کو کسی خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتی، اس نے انگلیاں مروڑتے ہوئے بات کا آغاز کیا۔ فارس نے رک کر جیسے بہت ضبط سے اسے دیکھا۔ کم از کم ابھی کے لیے تو یہ پروسیکیوٹر کے سامنے میری البائی مضبوط کرنی ہے، کیونکہ یہ سچ ہے، میں قتل کے وقت ادھر ہی تھا۔
لیکن میں عدالت نہیں جاؤں گی۔ وہ بات کی بات ہے۔ مگر علیشہ بے چین ہو رہی تھی۔ حنین بھی تو تھی اس رات ہمارے ساتھ۔ کیا صرف حنین گواہی نہیں دے سکتی؟ اسے کوئی چیز بہت زیادہ پریشان کری تھی۔ میں 16 سال کی لڑکی ہوں، ان کی رشتہ دار ہوں، میں کریڈیبل، قابل اعتماد گواہ نہیں ہوں۔ حنین نے پہلی دفعہ گفتگو میں مداخلت کی اور وہ بھی کافی اعتماد سے۔ فارس اور علیشہ دونوں نے اسے دیکھا۔ حنین نے شانے اچکائے۔ ایلی میک بیل دی گاڈ وائف، بوسٹن لیگل وغیرہ دیکھ کر اتنا تو پتہ چل ہی جاتا ہے۔ وہ سب ٹھیک ہے، لیکن میں کہوں گی کیا؟ مجھے سب کچھ بہت عجیب سا لگ رہا ہے۔ کہیں میں کسی مسئلے میں نہیں پڑوں گی؟ علیشہ بھی ہچکچا رہی تھی کہ اگر میں کسی مسئلے میں پڑھی تو میں آپ کو ابھی سے بتا رہی ہوں کہ میں اس سب سے نکل جاؤں گی۔ کم از کم آج کے لیے تم اس سب سے کہیں نہیں نکل رہی۔ فارس نے کافی سختی سے اس کا چہرہ دیکھ کر کہا، جہاں ایک رنگ آ رہا تھا ایک جا رہا تھا۔ پھر گہری سانس لی، سامنے صوفے پر آ کر بیٹھا اور سمجھانے والے مگر دو ٹوک انداز میں بولا، یہ نیٹ جیو والی کہانی پروسیکیوٹر کو مت سنانا۔ تم بس ایک ٹورسٹ کے طور پر یہاں آئی ہو اپنی دوست سے ملنے، بات ختم، سمجھ آئی؟ علیشہ کے چہرے پر ندامت سی پھیل گئی مگر اس نے سر ہلا دیا۔ اوکے۔ فارس نے بے چینی سے اٹھ کر آگے پیچھے ٹہلنا لگا، پھر گھڑی دیکھی۔ حنین نے اس کی کیفیت دیکھ کر کہا، آپ پھپھو کو کال کر دیں۔ فارس نے سر ہلا کر فون نکالا، کال ملا کر فون کان سے لگایا، گھنٹی جانے لگی۔ ملحقہ کمرے میں موجود خاور کے لیپ ٹاپ پہ سگنل آنے لگا۔ فارس کے نمبر سے کال جا رہی تھی۔ اس نے چند کیز دبائیں، کال کا راستہ کاٹا اور فارس کو فون بند ہونے کا پیغام ملنے لگا۔ اس نے سر جھٹک کر موبائل جیب میں ڈال لیا۔ یقیناً وہ آ رہی ہوں گی۔ حنین نے خاموشی سے سر کو خم دیا۔ وہ اس کارروائی میں فارس کا ساتھ ضرور دے رہی تھی، البتہ وہ خوش نہیں تھی۔ اسے زمر کا فارس کے اوپر شک کرنا، علیشہ کا اس سارے معاملے میں گھسیٹا جانا، ساری بے چینی، ہر چیز ناخوش کر رہی تھی۔ کتنا ہی اچھا ہوتا اگر زمر صرف اس بات کا اعتبار کر لیتی، مگر اس نے صاف بے رخی سے کہہ دیا تھا کہ وہ اس کیس میں کسی کی رشتہ دار نہیں ہے۔ حنین نے یہ سب یاد کر کے ناگواری سے سر جھٹکا۔ آنکھیں ابھی تک سرخ محترم تھیں۔ پہلے وارث ماموں کا غم اور اس کے بعد شروع ہونے والا یہ عجیب سا پولیس کچہری قانون کا چکر۔ مرحلے اور بھی تھے یہاں سے گزر جانے کے لیے۔ کربلا کس نے پس ہو کر بلا بھیجی ہے؟ زمر نے کار ریسٹورنٹ کے باہر روکی، موبائل اور پرس اٹھا کر باہر نکلی، ادھر ادھر دیکھا۔ دروازے کے قریب میز پہ ریزرو لکھا تھا، یہاں سے بھی نظر آ رہا تھا۔ وہ ریسٹورنٹ کا گلاس ڈور کھول کر اندر آئی، ویٹر سے اس کے متعلق پوچھا۔ یہ معلوم ہونے کے وہ اسی کے نام ریزروڈ ہے۔ وہ یہاں بیٹھ گئی، پھر گھڑی دیکھی، وہاں ابھی تک کوئی نہیں تھا۔ اس نے کافی آرڈر کی اور پھر انگلیاں آپس میں مسلتے ہوئے انتظار کرنے لگی۔ کیا وہ واقعی ٹھیک کر رہی تھی؟ کیا واقعی اسے فارس کے ایلیبائی سے ملنے یہاں تک آنا چاہیے تھا؟ اصولاً تو فارس کو چاہیے تھا کہ وہ اس لڑکی کو اس سے ملوانے لے کر آتا، لیکن کوئی بات نہیں، وہ اپنی حجت تمام کر لے، وہ سعدی کو دکھا دے کہ وہ واقعی اس کے ماموں کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ لیکن کیا یہ سب دکھانے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ کیا واقعی اس کے اوپر سے خود غرضی کا لیبل اترے گا؟ ان تمام سوچوں سے سر جھٹک کر زمر نے اپنی توجہ ویٹر کی طرف مبذول کی، جو اب کافی لا کر سامنے رکھ رہا تھا۔ جب تک اس نے کپ اٹھایا، سامنے سے کوئی آتا دکھائی دیا۔ زمر نے چونک کر ادھر دیکھا، وہ زرتاشہ تھی، سیاہ لباس پر سرمئی دوپٹہ گردن میں لپیٹے۔ وہ خاموش نظروں سے دیکھتی قریب آئی، کرسی کھینچی، سامنے بیٹھی، کونیاں میز پہ رکھی، ہتھیلی پہ ٹھوڑی ٹکائی، کینہ توز نظروں سے زمر کو دیکھنے لگی۔ زمر قدر غیر مطمئن انداز میں کرسی کے کنارے پہ آگے ہوئی، سر کے خم سے سلام کیا اور پوچھا، فارس کہاں ہے؟ زرتاشہ نے ہلکے سے شانے اچکائے اور زمر کو بدستور بنا پلک جھپکے دیکھتے ہوئے بولی، یہ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے، کیا آپ نے ابھی ان کے ساتھ لنچ نہیں کیا؟ لنچ؟ میں تو کافی دیر سے ان کا انتظار کری، انہوں نے مجھے یہاں بلوایا تھا، مجھے کسی سے ملوانا تھا، لیکن مجھے تو یہاں کوئی نہیں نظر آ رہا۔ آخر کس سے ملوانا تھا ان کو؟ اپنی ایلیبائی سے۔ قتل کے وقت وہ جس کے ساتھ تھے، زمر کو بہت کچھ برا لگ رہا تھا، مگر نہ وہ اپنے محسوسات سمجھ پا رہی تھی، نہ زرتاشہ کا رویہ جو عجیب نظروں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کے لیے کچھ آرڈر کروں؟ زمر نے کہتے ہوئے ویٹر کو اشارہ کیا۔ وہ قریب آیا تو زرتاشہ نے اس پر سے نگاہ ہٹائے بغیر محض جوس کا آرڈر دیا۔ وہ سر ہلا کر چلا گیا۔ زمر نے دوبارہ گھڑی دیکھی اور پھر موبائل کو۔ آخر فارس کہاں رہ گیا اور آخر اس نے اپنی بیوی کو یہاں پہ کیوں بلا لیا؟ اس کے دل میں تو کوئی گلٹ نہیں تھا، وہ تو اس کا پرانا اسٹوڈنٹ تھا اور تو کچھ بھی نہیں، اور ہاں وہ سعدی کا ماموں بھی تھا، مگر پھر بھی زرتاشہ کا انداز کچھ عجیب سا تھا، جیسے کوئی دوسری عورت ہو۔ دوسری جانب زرتاشہ مسلسل اسے دیکھے جا رہی تھی، اندر ہی اندر کوئی لاوا سا پک رہا تھا۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ وہ رسوم زمر نہیں اسے کروایا تھا۔ فارس پہ شک اور باقی سب وہ صرف فارس کی توجہ کے لیے، اس کا گھر خراب کرنے کے لیے کر رہی تھی۔ اسے سامنے بیٹھی گھنگریالے بالوں والی کافی کا مگ گھونٹ پیتی لڑکی بہت بری لگی۔ آپ کی اور فارس کی منگنی ہوتے ہوتے رہ گئی تھی، یہ سچ ہے نا؟
زرتاشا نے اچانک سے سوال کیا۔ زمر کو حیرت اور شوق کا ایک جھٹکا سا لگا۔ وہ یکٹک اسے دیکھنے لگی۔ کپ میز پہ آواز کے ساتھ رکھا۔ زرتاشا، اندر ایک ابال سا اٹھا۔ حیرت اور غصہ بامشکل وہ ضبط کر پائی۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کچھ نہیں تھا۔ آپ انکار کیوں کر رہی ہیں؟ فارس نے خود اس بات کی تصدیق کی تھی کہ وہ آپ سے شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن کسی وجہ سے ایسا نہیں ہو سکا۔ آبرو جھکا کر بولی۔ اس کے انداز میں جیلسی تھی، معصوم سی جیلسی۔ عمر بالکل سن رہ گئی۔ اندر کوئی جوار بھاٹا سا پکنے لگا۔ اس نے سنا تھا کہ کچھ مرد بیویوں پہ تھاک بٹھانے کو کہتے ہیں کہ خاندان کی فلاں اور فلاں لڑکی مجھ پہ مرتی تھی، یہ اور وہ، مگر فارس اس قسم کی بات کی توقع نہ تھی۔ اس کا دل مزید برا ہوا۔ یہ انتہائی احمقانہ بات ہے۔ ابھی فارس آنے ہی والا ہوگا، آپ میرے سامنے ان سے یہ پوچھ لیجیے گا۔ جہاں تک میرا تعلق ہے تو میری شادی تیار ہے۔ ایسے وقت میں اس قسم کی بات آپ کو کرنا اور مجھے سننا زیب نہیں دیتا۔ وہ شاید برہمی سے بولتی رخ موڑ کر دوسری جانب دیکھنے لگی۔ وہ عورتیں غلط وقت پہ اور غلط موقع پہ غلط موضوع چھیڑ بیٹھی تھیں۔ زرتاشا نے ہلکے سے شانے اچکائے۔ جو آپ کہیں۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور فارس کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ زمر نے کوئی 10ویں دفعہ گھڑی دیکھی، پھر سرد لہجے میں زرتاشا کو دیکھے بنا بولی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ فارس وقت اور وعدے کا اتنا کچا ہے۔ اس وقت اس کو یہاں پر ہونا چاہیے تھا اور مجھے اور بھی بہت سارے کام کرنے ہیں۔ میں نہیں جانتی وہ کدھر ہیں، زرتاشا کے ذرا مداحانہ انداز میں بولی۔ مجھے تو انفیکٹ پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ ادھر آ رہے ہیں۔ میں تو یہاں شاپنگ کرنے آئی تھی، آپ کو دیکھا تو ادھر آ گئی۔ وہ لمحے بھر کو رکی۔ اب اسے خیال آ رہا تھا کہ اگر فارس ادھر آ گیا اور اسے یہاں دیکھا تو پھر کس طرح وضاحت کر پائے گی، کیا پتہ زمر نے اس کو فارس کی نظروں سے گرانے کے لیے کیا ہو۔ لہجے کو ذرا دھیما کر کے اس نے بات جاری رکھی۔ کل انہوں نے ذکر کیا تھا کہ انہیں آج آپ سے ملنا ہے، اس لیے میرا خیال تھا کہ وہ یہیں آنے والے ہوں گے۔ زمر نے اس کی بات کی کوئی اہمیت نہیں دی۔ وہ اسی طرح نظر انداز کے دوسری جانب دیکھتی رہی۔ اس کی فضول اور احمقانہ باتوں پہ ابھی تک اسے غصہ آ رہا تھا۔ وہ کوئی مذاق تو نہیں تھا۔ اگر یہ کوئی مذاق تھا تو بہت برا مذاق تھا۔ اور تبھی فون کی گھنٹی بجی۔ فارس کا نمبر آ رہا تھا۔ زمر نے کال اٹھائی اور خشک لہجے میں بولی، آپ کدھر ہے فارس؟ میں آپ کا کتنی دیر سے انتظار کر رہی ہوں۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر آواز ابھری، زمر آئی ایم سوری۔ ہاشم نے لیپ ٹاپ پہ ابھرتے الفاظ سنے اور تھکے تھکے انداز میں سر کرسی کی پشت پہ گرا دیا۔ جی آپ نہیں آ رہے؟ زمر نے کہا، مگر یوں لگتا تھا وہ سن نہیں رہا۔ وہ کہہ رہا تھا جو اسے کہنا تھا۔ کچھ عجیب سا تھا اس کے انداز میں، رک رک کر بولتا، بے تاثر سا انداز، مشینی، آٹومیٹک۔ میں تمہارے قریب ہی ہوں زمر، لیکن میں یہاں پر نہیں آ سکتا۔ یہ میری مجبوری ہے۔ مجھے تمہیں اپنی الیبائی سے ملوانا تھا کیونکہ صرف تم ہی ہو جسے میرے قاتل ہونے پہ شک ہے، مگر میرے پاس کوئی الیبائی نہیں ہے۔ زمر دھک سے رہ گئی۔ اس نے بے اختیار فون کو گھورا اور پھر فون کان سے لگایا۔ فارس، مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ اسے کب شک تھا فارس پہ؟ وہ سوال جواب تو تفتیش کا حصہ تھے۔ وہ کیا برا مان گیا تھا؟ ہاشم میز کا سہارا لیے کرسی سے اٹھا اور پھر اسی کرسی کے قدموں میں اکڑوں بے دم سا بیٹھ گیا، میز کی اوٹ میں چھپ کر، سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ مگر فارس زمر کی بات سننے کے لیے بھی نہیں رکا۔ وہ کہے جا رہا تھا، اور چونکہ میرے پاس کوئی الیبائی نہیں ہے تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ وارث غازی کا قاتل میں ہی ہوں، اور میں اسے واقعی نہیں مارنا چاہتا تھا، لیکن مجھے ایسا کرنا پڑا کیونکہ وہ میری بیوی کے ساتھ مل کر مجھے دھوکہ دے رہا تھا۔ زمر کا دماغ بھگ سے اٹھ گیا۔ اس نے بے یقینی سے سامنے بیٹھی زرتاشا کو دیکھا جس کا جوس آ گیا تھا اور وہ اسٹرا میں گھماتی کچھ مکس کر رہی تھی، مگر مگن سی۔ فارس کی بات پر اس سے ذرا الجھن کا شکار، مگر پھر بھی اس کے چہرے پہ معصومیت تھی، بچکانہ انداز۔ فارس، آپ کہاں ہیں؟ اسے لگا وہ مذاق کر رہا ہے۔ ہاشم اسی طرح بند آنکھوں کو انگلیوں سے مسلتا سر گھٹنوں میں دیے بیٹھے رہا، کرب سا کرب تھا۔ آئی ایم سوری زمر، مگر میں وہاں ہوں جہاں مجھے ہونا چاہیے تھا۔ مجھے اپنے بیوی اور اپنے بھائی دونوں کو ختم کرنا تھا۔ ایسا کیے بغیر مجھے کبھی بھی سکون نہیں آئے گا، اور ہر چیز صحیح جا رہی تھی۔ میں سارا شک وارث کے متعلقہ کیس پہ ڈالنے میں کامیاب ہو رہا تھا، مگر مجھے ایسا لگا کہ تمہیں مجھ پہ شک ہے، تو میں نے سوچا کہ میں شک کی تصدیق کر لوں۔ میں تمہیں بتا دوں کہ میرے پاس کوئی الیبائی نہیں ہے۔ تم اس کیس کی پروسیکیوٹر ہو، سوائے تمہارے ہر کوئی سمجھتا ہے کہ وارث غازی قتل کیس میں سب سے زیادہ بھاگ دوڑ میں کر رہا ہوں، تو میں بے گناہ ہوں۔ تمہارے سوا کوئی بھی شک نہیں کر رہا۔ اب ایسی صورت میں جب کہ تم وارث غازی کی متعلقہ فائلز نکلوانے کے لیے کورٹ سے آرڈر لینے جا رہی ہو، اگر کوئی تمہیں گولی مار دے تو سب کا شک اس متعلقہ کیس تک جائے گا جس کی وارث تفتیش کر رہا تھا۔ فارث غازی پہ کوئی شک نہیں کرے گا، اور رہی زرتاشا تو تم اصل ٹارگٹ سمجھی جاؤ گی، اور وہ صرف کولیٹرل ڈیمیج۔
فارس آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ فارس کیا آپ میری بات سن رہے ہیں؟ زمر نے گھبرا کر بامشکل کہنا چاہا۔ اس کے ارد گرد جیسے دھماکے ہو رہے تھے۔ ہاشم نے آنکھیں کھولی، اسے میز کا اندرونی خلا نظر آ رہا تھا، اندھیرا اور گھٹن۔ اس نے پھر سے آنکھیں بند کر لیں، سر مزید اندر کر لیا۔ اوپر رکھے لیپ ٹاپ سے آوازیں بدستور آ رہی تھیں۔ زمر، میں تمہیں کال کر کے صرف ایک بار معذرت کرنا چاہتا ہوں۔ میں بالکل بھی ایسا نہیں کرنا چاہتا، مگر میں مجبور ہوں۔ مجھے معاف کر دینا، لیکن تمہیں بالکل تکلیف نہیں ہوگی۔ میں تمہیں صرف ایک گولی ماروں گا، صرف ایک گولی دل میں، اور پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زمر ٹرن کھا کر اٹھ کھڑی ہوئی، فون کان سے لگائی۔ اس نے بدحواسی سے ادھر ادھر دیکھا۔ زرتاشا بھی سر اٹھا کر اچنبھے سے اسے دیکھنے لگی۔ ریسٹورینٹ تقریباً ویران تھا، اس کے پار اونچی بلڈنگز تھیں، ہوٹل سے یہیں سامنے والے ہوٹل میں تو فارس نے اسے بلوایا تھا۔ پھر اچانک سے چینج آف پلان، اچانک سے سب کچھ وہ بالکل بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اور فارس کہے جا رہا تھا، میں یہ سب اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں یہ میری تم سے آخری گفتگو ہے۔ اس آخری گفتگو میں میں تمہیں اپنی حقیقت بتانا چاہتا تھا زرتاشا، اور تمہارے مرنے کے بعد میں جانتا ہوں مجھے سکون نہیں ملے گا، لیکن کم سے کم میں اس قانونی کارروائی سے بچ جاؤں گا۔ آئی ایم سوری زمر۔ فارس تم کدھر ہو؟ پلیز مجھے بتاؤ، میں تمہاری مدد کروں گی، جس طرح بھی ہوا میں تمہاری مدد کروں گی۔ زمر بے چینی سے جلدی جلدی کہی جا رہی تھی، حالات کی نزاکت بھان کر اسے جو بھی کرنا تھا جلدی کرنا تھا۔ میں تمہارا کیس لڑوں گی، تم نے جو بھی کیا اس سب کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، میں کورٹ میں تمہارے ساتھ کھڑی ہوں گی۔ تم جو بھی مجھے کہہ رہے ہو یہ سب اٹارنی کلائنٹ پریویلیج کے تحت محفوظ رہے گا۔ میں تمہاری اٹارنی ہوں۔ فارس میری بات سنو۔ مگر وہ نہیں سن رہا تھا، وہ اسی طرح باتیں کیے جا رہا تھا، بالکل کسی روبوٹ کی طرح، جیسے اسے زمر کی کسی بات میں دلچسپی نہ ہو۔ اپنی جگہ سے مت ہلنا، میں تمہیں دیکھ سکتا ہوں، تم بدحواس ہو رہی ہو، مگر بالکل بھی مت ہلنا ورنہ تمہیں تکلیف ہوگی۔ میں تمہیں صرف ایک گولی ماروں گا دل میں، باقی میری وفا بیوی کے لیے ہے۔ خاور نے بیرٹ M95 کی نال میں سے ایک آنکھ بند کیے جھانکا، نشانہ سیٹ کیا۔ فارس پلیز ایسا مت کرو، میں تمہاری مدد کروں گی، میں تمہارا کیس لڑوں گی، پلیز میری بات سنو۔ اس سے لگا وہ منت کر رہی ہے، اس کی آنکھوں میں شاید آنسو آئے تھے۔ زرتاشا بالکل حق تک سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے ڈی اے؟ اس نے پوچھا، مگر زمر کو کچھ ہوش نہیں تھا۔ وہ اسی طرح فون کان سے لگائے فارس کی منت کر رہی تھی، پلیز فارس میرے ساتھ اس طرح مت کرو، تم ایسا نہیں کر سکتے، تم ایک اچھے انسان ہو، تمہارے اندر اچھائی ہے، ہر شخص کے اندر ہوتی ہے، ہمیں صرف اس کو باہر لانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تمہیں یاد ہے میں نے تم سے کہا تھا، پلیز میں تمہاری ٹیچر رہی ہوں، میری شادی ہونے والی ہے۔ اس نے کبھی زندگی میں کسی کی اتنی محنت نہیں کی تھی، ایسے کسی کے سامنے نہیں گڑگڑائی تھی، مگر وہ اس کی سن نہیں رہا تھا۔ آئی ایم سوری زمر، مگر مجھے ایسا کرنا ہے، ایسا بتانے کے بعد میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑ سکتا۔ آئی ایم سوری۔ اور وہ اس کے ساتھ ساتھ بہت کچھ کہہ رہا تھا، مگر اب زمر اس کو نہیں سن رہی تھی، وہ اسی طرح بھیگتی آنکھوں کے ساتھ مسلسل اسے کہی جا رہی تھی، فارس میں تمہاری ٹیچر رہی ہوں، میں سعدے کی پھپھو ہوں، میری شادی ہونے والی ہے، پلیز میرے ساتھ اس طرح مت کرو، اپنی بیوی کے ساتھ مت کرو۔ زرتاشا ہکا بکا سے اٹھ کھڑی ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ زمر فارس سے یہ سب کیوں کہہ رہی ہے۔ فارس تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، پلیز میری بات سنو، تم یاد کرو میں تمہاری ٹیچر ہوں، میں نے تمہیں پڑھایا ہے، میں سعدے کی پھپھو ہوں، تم میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں کر سکتے، تم میرے پاس آؤ، ادھر آؤ، میں تمہارا ویٹ کر رہی ہوں، ہم اس بارے میں بات کریں گے، جو بھی بات تمہیں کرنی ہے ہم کریں گے، میں تمہارا کیس لڑوں گی، میں سب کچھ ٹھیک کر لوں گی۔ فارس تم صرف میری بات سنو۔ لیکن اب فارس کی طرف سے خاموشی چھا گئی تھی، وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہا تھا، سانس لینے کی آواز تک نہ تھی۔ خاور نے انگلی ٹریگر پہ رکھے کان سے لگے ہینڈ فریز میں کہا، سر آر یو شیور آپ اگلے الفاظ سننا چاہتے ہیں؟ میز کی اوٹ میں زمین پہ بیٹھے ہاشم نے اس بات میں سر ہلایا۔ ایک لفظ۔ اس کی سختی سے میچی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ کیا تم اس کو دیکھ سکتے ہو خاور؟ یس سر، ابھی 20 سیکنڈ ہیں، وہ دونوں ریسٹورنٹ میں ہیں۔ ڈی اے گھبرا گئی ہے، مگر وہ ایک بہادر عورت ہے، وہ بھاگے گی نہیں، وہ آخری سانس تک فارس کو کنونس کرنے کی کوشش کرے گی۔ اس کے چہرے پہ اس وقت کیا ہے خاور؟ وہ شدت سے کن پٹی مسل رہا تھا، سر میں عجیب درد اٹھنے لگا تھا، نہ خوف نہ پریشانی، صرف شوق اور بے یقینی۔ نیچے ریسٹورنٹ میں زمر کے سامنے کھڑی زرتاشا کو اب فکر ہونے لگی تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ آپ فارس سے کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ کدھر ہے؟
مگر زمر اس کو اس وقت کچھ ہوش نہیں تھا. اس کا دماغ کہہ رہا تھا کہ وہ فوراً زرتاشا کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے بھاگ جائے، مگر دل کو ابھی بھی یقین تھا کہ فارس ایسا کچھ نہیں کر سکتا. اس نے آخری کوشش کرنی چاہیے. فارس پلیز تم ایسا کچھ مت کرنا جس پہ تم پچھتاؤ. میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارا کیس بھی لڑوں گی اور میں تمہیں سپورٹ بھی کروں گی. پلیز فارس، کیا تم میری بات سن رہے ہو؟ پلیز فارس، میری شادی ہونے والی ہے، میرے ساتھ اس طرح مت کرو، اپنی بیوی کے ساتھ ایسے مت کرو. فارس فارس. خاوند نے ٹریگر دبا دیا. 1 2 3 4 تاک تاک کر، اور زمر نے محسوس کیا کہ فون اس کے ہاتھ سے گر گیا. وہ فرش پہ جا لگا مگر آواز نہیں آئی. زمر کو اس وقت کسی بھی چیز کی آواز نہیں آئی، بس یوں لگا کمر کو کچھ چیر کر نکلا ہے. 1 2 3. کوئی برچی تھی جس پہ آگ لگی تھی. کوئی عجیب سا احساس، درد، بے پناہ درد. اس نے جھک کر میز کے کنارے کو دونوں ہاتھوں سے تھامنا چاہا مگر توازن برقرار نہیں رکھ پا رہی تھی. زرتاشا کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں. زمر نے دیکھا وہ کھڑی تھی. زمر کو وہ اونچائی میں لگ رہی تھی کیونکہ وہ خود گرتی جا رہی تھی. اس نے لوگوں کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا. اس نے زرتاشا کو گرتے دیکھا. وہ اوندے منہ زمین پہ جا گری. اسے ماربل کا فرش اپنے گال سے ٹکراتا محسوس ہو رہا تھا. ٹھنڈا فرش، سخت سے سخت، دل جیسا ٹھنڈا. اس کے علاوہ زندگی میں ہر احساس ختم ہو چکا تھا. ہاں، شاید کوئی اس کے آس پاس تھا. کچھ سرخ سرخ سا تھا. کوئی سرخ سی شے تھی جو اس کی کمر سے نکل کر اس کے ارد گرد بکھر رہی تھی. سفید ماربل کے فرش پہ اس کے ہاتھوں پر اس کے چہرے کے قریب وہ بہتی جا رہی تھی. وہ پانی نہیں تھا، وہ پانی سے گاڑھا تھا. ہاشم کے آفس میں اب خاموشی شاید تھی. اس نے آنکھیں کھولی، شکستگی سے اٹھا، تھکا تھکا سا کرسی پہ بیٹھا، لیپ ٹاپ بند کیا اور سست روی سے انٹرکام اٹھا کر بولا، حلیمہ ایک کافی لاؤ اور پھر جب تک میں باہر نہ نکلوں کسی کو اندر نہ آنے دینا. میں کچھ وقت تنہا رہنا چاہتا ہوں. پھر آنکھیں بند کر کے سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا. سوگ کی ایک سہ پیر. زمر یوسف کے نام، زرتاشا غازی کے نام. تمہیں کسی جنت میں رہنے کا شوق تھا زرتاشا. تمہاری یہ خواہش بھی فارس کی جگہ میں نے پوری کی. وقت کے کتنے ہی دھاروں سے گزرنا ہے ابھی. زندگی ہے تو کہیں رنگ سے مرنا ہے ابھی. ہر شے اندھیر تھی. پلکوں پہ بہت بوجھ تھا. بامشکل اس نے باڑ کو آنکھوں سے ہٹانا چاہا. سفید روشنیوں والی چھت تھی. ارد گرد لوگ تھے. اپنے اوپر سفید چادر تھی. کیا یہ زندگی کا اختتام تھا یا پھر یہ ایک نئی زندگی کا آغاز تھا؟ بازوؤں میں سوئیاں تھیں اور اس سے زیادہ چبھتا ہوا احساس دل میں تھا. زمر نے 2-3 دفعہ پلکیں جھپکی. کچھ دھندلے سے وجود اپنے سرہانے کھڑے نظر آئے. ایک گنگریالے بالوں والا لڑکا تھا. ایک عورت تھی فربہی مائنر. وہ رو رہی تھی. اس کو جاگتے دیکھ کے روتے ہوئے وہ مسکرائی. زمر نے مسکرانا چاہا، کچھ کہنا چاہا مگر لبوں سے بس یہی الفاظ نکلے، فارس کہاں ہے؟ گنگریالے بالوں والے لڑکے نے سر جھکا دیا. اس کی آنکھیں بھی شدید گلابی تھیں جیسے وہ رویا ہو. اب بھی نہیں، بہت پہلے رویا ہو. اب اس کے آنسو خشک ہو گئے تھے. وہ نرمی سے اس کے اوپر جھکا، اس کے ماتھے سے بال ہلکے سے ہٹائے اور آہستہ سے بولا، زمر کیا آپ مجھے دیکھ سکتی ہیں؟ وہ اس کو دیکھ رہی تھی. بنا پلک جھپکے اس نے ہلکی سی آواز میں صرف اتنا پوچھا، فارس کہاں ہے؟ کسی نے جواب نہیں دیا. شاید آگے پیچھے کوئی اور لوگ بھی تھے. ہاں، اس کی بائیں طرف ایک لڑکی بھی کھڑی تھی، ماتھے پہ کٹے بال اور گلاسز والی، لیکن زمر اس کو دیکھ نہیں پا رہی تھی. گنگریالے بالوں والے لڑکے کے ہوتے ہوئے وہ اس لڑکی کو کم ہی دیکھا کرتی تھی. وہ دوبارہ اس کے اوپر جھکا. آپ ٹھیک ہو جائیں گی؟ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی. کیا آپ کو کہیں تکلیف ہو رہی ہے؟ کیا میں ڈاکٹر کو بلاؤں؟ اس نے ہلکا سا پوچھا، اتنا ہلکا کہ لڑکے کو سننے کے لیے کان اس کے چہرے کے قریب لے جانا پڑا. فارس کہاں ہے؟ پھر اندھیرا سے دوبارہ چھانے لگا. ساری دنیا کا نور چلا گیا. سیاہی پہ سیاہی کے پردے تھے. اس کا دماغ پانی پہ بہتے پڑ کی طرح ہلکا اوپر کہیں دوڑتا گیا. دوبارہ آنکھ کھلی تو چہرے بدل چکے تھے. اب صرف لڑکا کھڑا تھا. بائیں طرف شاید کوئی اور بھی تھا مگر بائیں طرف والوں کو وہ کم دیکھا کرتی تھی. اس نے دائیں ہاتھ کھڑے لڑکے پہ نگاہیں مرکوز کیے. لب ہلائے تو وہ پھر سے جھکا. اب اس کا لباس بدلا ہوا تھا. شاید وہ کوئی اور دن تھا. آپ کیسی ہیں؟ اس نے پوچھا. اس کے لب ہلکے سے پھڑ پڑائے. فارس کہاں ہے؟ لڑکے کے چہرے پہ کرب سا بکھرا. اس نے سر کو جھکا کر اٹھایا. ان کی وائف. وہ رکا. زمر یک ٹکوں سے دیکھتے رہے. اسے لگا اسے اس سوال کا جواب معلوم ہے. ان کی وائف کو بھی گولی لگی تھی، وہ نہیں رہیں. بابو بمشکل بول پایا. شاید اس کے گلے میں کوئی چیز اٹکی تھی یا پانی یا کچھ ایسا جو پانی سے بھی گاڑھا تھا. زرتاشا مر گئی؟ اس کی آنکھوں میں استنجاب ابھرا. یک ٹک سعدی کو دیکھتے رہے. سعدی نے ہلکے سے اسبات میں سر ہلایا. وہ ایسی خبر اس کو اس موقع پہ نہیں دینا چاہتا تھا مگر وہ پھپھو سے جھوٹ بھی نہیں بول سکتا تھا. فارس کہاں ہے؟ اس نے پھر پوچھا مگر اندھیرے بڑھتے گئے. عجیب سے اندھیرے تھے. نہ وہ کچھ سننے دیتے نہ کچھ بولنے دیتے. پلکیں بھی اٹھانے نہیں دیتے. وہ دوبارہ سے خائی میں ڈوبتی چلی گئی.
پھر آنکھ کھلی تو منظر بدلا ہوا تھا کہ اس کا چہرہ بائیں طرف تھا۔ گھنگریالے بالوں والا لڑکا نہ جانے کہاں تھا۔ بائیں جانب لڑکی کھڑی تھی، گلاسز والی، خاموش مگر روئی روئی آنکھوں والی۔ وہ اس کو پہچانتی تھی یا نہیں یہ اس کو بھی معلوم نہیں تھا۔ اس نے انہی ویران آنکھوں سے اس کو دیکھا اور لبوں پہ صرف ایک ہی سوال تھا، فارس کہاں ہے؟ وہ آئے تھے آپ کو صبح دیکھنے، علیشہ بھی آئی تھی۔ ہم اس دن آپ کا انتظار کرتے رہے، ہمیں نہیں پتہ تھا یہ سب ہو جائے گا۔ وہ بولی تو اس کی آواز مدھم تھی، اس میں ہمدردی تھی، شاید کہیں پیار بھی تھا۔ زمر بس اس کو دیکھ رہی تھی۔ لڑکی قریب جھکی۔ پھپھو آپ، وہ رکی ہچکچائی، آپ ٹھیک ہیں؟ ڈاکٹر کو بلاؤں؟ فارس کہاں ہے؟ اس نے پھر پوچھا۔ اس سوال کا جواب کوئی نہیں دے رہا تھا۔ ابھی شاید وہ گھر پہ ہی ہوں، وہ بہت اپسیٹ ہیں، بہت زیادہ ٹوٹ گئے ہیں۔ اور زمر یک ٹک اسے دیکھتے رہی۔ اسے سب یاد تھا، اندھیری کھائیوں میں یادداشت کی ہر روشنی شے اثر نو زندہ کر لائی تھی۔ اسے ایک چیز یاد تھی، دل میں اٹھتا درد پہلے سے بڑھ گیا تھا۔ اور پھر اس نے ہلکی سی نگاہ جھکائی، اسے اپنے اوپر سفید چادر پڑی دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے نگاہ پھر سے حنین کے چہرے پہ کی۔ مجھے کیا ہوا ہے؟ حنین خاموش رہی۔ اس نے نظر اٹھا کر سامنے کسی کو دیکھا، جیسے کوئی سگنل مانگا ہو، شاید جواب نفی میں تھا۔ تبھی وہ دوبارہ زمر کو دیکھنے لگی۔ میرے گردے ضائع ہو گئے ہیں نا؟ شاید اس نے خود ہی کچھ سنا تھا، شاید نیم بے ہوشی میں اس نے کچھ سنا تھا۔ آپ کے گردے؟ وہ رکی، متاثر ہوئے ہیں۔ اس سے زیادہ مہذب الفاظ اس کو نہیں ملے۔ زمر کے چہرے پہ حیرت نہیں آئی، دکھ بھی نہیں ابھرا۔ شاید وہ اپنی حالت بے ہوشی میں ایسا کچھ سن چکی تھی، شاید وہ کئی دفعہ سن چکی تھی۔ یقیناً وہ جانتی تھی، وہ صرف تصدیق چاہ رہی تھی۔ اب اس نے ہلکی سے گردن سیدھی کی۔ ہاں، اتنا اسے یاد تھا کہ دوبارہ بے ہوش ہونے سے پہلے اس نے گردن سیدھی کی تھی۔ اب نہ وہ دائیں تھی نہ بائیں، درمیان میں تھی، محلق سیاہ تارکول جیسی چادر اب کے سر سے سر کی تو وہ پلکیں بہتر طور پہ جھپک پا رہی تھی۔ فربائی مائل خاتون اس کے سرہانے پہ اب کھڑی تھیں۔ اس نے ہلکا سا ہاتھ اٹھانا چاہا تو انہوں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بہت محبت سے اسے پوچھ رہی تھی کہ وہ کیسی ہے، کیا کھانا پسند کرے گی، کیا اسے کہیں تکلیف ہے، کیا وہ ڈاکٹر کو بلائیں، کیا وہ اسے پانی دیں۔ وہ بس ان کو دیکھے گئی اور جب بولی تو سرگوشی میں، فارس کہاں ہے؟ ندرت کی آنکھوں میں اچنبھا سا ابھرا۔ زمر کا اس سے ایسا کوئی تعلق تو نہیں تھا جو وہ بار بار پوچھتی، شاید زرتاشا کی وجہ سے۔ بہرحال زبردستی مسکراتے ہوئے قریب آئیں۔ وہ گھر پہ ہے، شام کو آئے گا ادھر تمہیں دیکھنے۔ وہ بھی بہت پریشان ہے سب سے، بلکہ پریشانی تو ایک بہت چھوٹا لفظ ہے۔ زمر یک ٹک ان کو دیکھتے رہی، ہر بات ہر لفظ اسے یاد تھا۔ اور پھر ایک دم سے وہ چونکی بدقت تمام اس نے گردن ادھر ادھر گھمائی۔ اس نے چند دنوں میں، پتہ نہیں کتنے دن تھے، وہ سب کے چہرے دیکھے تھے، گھنگریالے بالوں والا لڑکا، اینک والی لڑکی، وہ فربائی مائل خاتون، صرف ایک چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ بے حد خوف اور وحشت سے اس نے رخ ندرت کی طرف پھیرا۔ ابا کدھر ہیں؟ ندرت کی آنکھوں سے آنسو بلنے کو بےتاب ہو گئے۔ اسے لگا کہ وہ کوئی اور خبر سننے جا رہی ہے، کوئی ایسی خبر جس کو سننے کے بعد اس کا دل بھی کام کرنا چھوڑ دے گا۔ اس نے کونیوں کے بل اٹھنا چاہا مگر نہیں اٹھ سکی۔ جسم میں درد تھا، شدید درد۔ بے حد کرب سے اس نے دوبارہ پوچھا، بتائیے ابا کہاں ہیں؟ جب تک آپ مجھے سچ نہیں بتائیں گی میرا دل اٹکا رہے گا۔ مگر ندرت خاموش تھی۔ انہوں نے سر جھکا لیا، پھر چہرہ موڑا، شاید آنسو پوچھنے کی کوشش کی۔ کیا ابا بھی مر گئے؟ اس کے لبوں سے نکلا۔ ندرت نے تڑپ کے رخ اس کی طرف پھیرا، آنسوؤں کو بندنے دے مگر نفی میں سر ہلائے۔ نہیں، وہ رکیں، وہ اب ٹھیک ہیں، پھر چپ ہو گئیں۔ اب سے کیا مطلب؟ انہیں کیا ہوا تھا؟ وہ اٹک اٹک کر بول رہی تھی، اٹھنا بھی چاہتی تھی مگر اٹھ نہیں سکتی تھی۔ اس کے چہرے پہ تڑپ تھی، ایسا لگتا تھا کہ بس وہ کسی طرح سب کو چھوڑ کر اس کمرے سے بھاگ جائے، اس ہسپتال کے کمرے سے بھاگ جائے، مگر وہ جیسے مفلوج سی ہو کر رہ گئی تھی۔ کدھر ہیں ابا؟ الفاظ مشکل سے حلق سے نکل رہے تھے۔ ان کو فالج کا اٹیک ہوا تھا مگر وہ اب ٹھیک ہیں، وہ گھر پہ ہیں، ہم انہیں ہسپتال نہیں لا سکتے، اب وہ ٹھیک ہیں۔ زمر تم پریشان مت ہو۔ ندرت نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کو تسلی دی۔ وہ یک ٹک ان کو دیکھے گئی، بالکل خاموشی سے، جیسے ساری دنیا ختم ہوگی۔ اوپر اٹھنے کی کوشش ختم کر دی اور سر نے ڈھال طریقے سے تکیے پہ گرا دیا۔ میرے ابا مفلوج ہو گئے، میرے حادثے کی وجہ سے میرے ابا مفلوج ہو گئے۔ اس نے ندرت سے سوال نہیں کیا تھا، خالی نگاہوں سے چھت کو دیکھتے خود کو بتایا۔ ندرت کے پاس جواب تھا بھی نہیں۔ زمر کی گردن اب سیدھی تھی، ایک دفعہ بھی، پھر وہ نہ دائیں تھی نہ بائیں۔ چند گہرے سانسیں لی، آنکھیں بند کر کے کھولیں، اب چیزیں بہتر نظر آ رہی تھیں۔ ندرت نے آہستہ سے اس کے قریب ہو کر کہا، پولیس والے کب سے چکر لگاتے رہے ہیں، باہر بھی موجود ہیں، انہیں تمہارا بیان لینا ہے۔ زمر نے عزمات میں سر ہلایا۔ وہ تیار تھی، ان کو اندر بھیجیں، ایک بیان ہے جو مجھے دینا ہے۔ اس کی آواز اب بھی درد سے بھرپور اور ہلکی تھی مگر اس کی نوعیت مختلف تھی، سخت، منتقم، آگ سے بھرپور۔